الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، ابھی ہم لوگ ایک پاکیزہ اور بابرکت مہینے سے گزر کر آئے. ایسا مہینہ کہ جس کی تمنا اور آرزو ہر مسلمان کرتا ہے، اور ایسا بہترین اور خوشگوار ماحول کہ جس کی آرزوئیں اور انسان کی تمنائیں ہوتی ہے کاش رمضان پورے سال ہو. یہ ایمان والے بندے جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان میں عبادت کا جو مزہ ہے، نیکیاں کمانے کا جو مزہ ہے، اعمال صالحہ کرنے میں دل میں جو خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی عام دنوں میں عام مہینوں میں نہیں ہوتی. اور بعض لوگ وہ ہیں جن کی نیت ہوتی ہے کہ رمضان پورے سال اس لیے ہونا چاہیے کہ دسترخوان سجا سجایا رہتا ہے، کھانا پینا اچھا ملتا ہے، افطار میں کھانا، سحری میں کھانا، پھر دوپہر میں بھی کھاتے ہیں وہ لوگ. ہاں بھائی، سحری میں بچا ہے تو چلو اب دوپہر میں چلا لیں گے، گھر میں پتہ چلنے والا نہیں ہے. تو روزہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، کرنے والا جانتا ہے اور وہ اوپر والی ذات دیکھنے والی وہ جانتی ہے. باقی دوسری عبادتیں انسان دیکھتے ہیں، نماز پڑھتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ نماز میں مشغول ہے. تلاوت کرتا ہے، آدمی دیکھتے ہیں کہ یہ تلاوت میں مشغول ہے. تسبیحات میں لگا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ تسبیحات پڑھ رہا ہے. دعاؤں میں لگا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں دعائیں مانگ رہا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ روزے دار ہو، مجمع میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے. وہ جانتا ہے اور اس کا پروردگار جانتا ہے. یہ اتنی خوبصورت عبادت. تو بعض لوگ نیکیوں کی وجہ سے رمضان کو یاد کرتے ہیں اور بعض لوگ کھانے پینے کے اعتبار سے رمضان کو یاد کرتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. جنہوں نے رمضان کو تقوی کی دولت سے آراستہ کیا، رمضان اس طرح سے گزارا کہ اس کا ہر لمحہ اور ہر دن نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں غفلتوں سے دور ہو کر گزارا. اللہ تعالیٰ غیر رمضان میں بھی اس کو وہ توفیق عطا فرماتے ہیں. غیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ نیکیوں کا داعیہ اور جذبہ ڈال دیتے ہیں کہ نہیں، اعمال صالحہ کرنا ہے.
جس کا رمضان اچھا گزرا ہو تو اسے کہنے کی ضرورت نہیں، آدمی دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ رمضان کے بعد آنے والی زندگی بھی اس کے تقوی پر ہوگی، اس لیے کہ روزے کا مقصد بتایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حق تعالیٰ روزے داروں کو متقی بنانا چاہتے تھے، روزے داروں کو تقوی کی دولت سے آراستہ کرنا چاہتے تھے۔ دولت تقوی مل گئی روزے داروں کو، اب یہ دولت تقوی اس کا پاور کتنا ہے، اس کا اثر زندگیوں میں کتنا ہے، وہ دیکھنا ہے تو رمضان کے بعد دیکھ لیجئے۔ ابھی حضرت مولانا سلیم صاحب جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے یہی کہا کہ کہاں گئے بھائی سب مصلی، کہاں گئے وہ نمازی جو رمضان میں دوڑ دوڑ کر آتے تھے، دھکا لگاتے تھے صف میں جگہ نہ ملے تو، کوشش کرتے تھے میں پہلی صف میں آ جاؤں، دوسری میں آ جاؤں، مجھے جماعت کھانے کے اندر جگہ ملے، پیچھے صف میں مل جائے، اور پھر اگر اوپر ہال نہ کھولا جائے، نیچے نہ کھولا جائے تو پھر امام صاحب سے جھگڑا کہ بھائی رمضان ہے آپ نے مسجد اوپن کیوں نہیں کی۔ ان سے کہا جائے کہ بھائی رمضان مسجد جو ہے یہ رمضان کے بعد بھی اوپن ہوتی ہے، اس وقت بھی آپ آیا کیجئے۔ اس لیے ایک مسجد کے گیٹ پر بہت اچھی بات لکھی ہوئی تھی کہ اے مسلمانوں، جس طرح رمضان میں اللہ کا گھر کھلا ہے رمضان کے بعد بھی یہ کھلا رہے گا، جس طرح رمضان میں مسجد کے دروازے کھلے ہوتے ہیں رمضان کے بعد بھی مسجد کے دروازے کھلے ہوں گے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم رمضان میں تو بغیر کسی کے بلاوے کے، بغیر کسی کی تشکیل کے آ جاتے ہیں، اور غیر رمضان میں وہ ہماری پابندی، وہ ہمارا تقوی، وہ ہماری نیکیوں کا جذبہ کم ہو جاتا ہے۔ انسان ہے، اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ہے، لیکن آدمی کے اوپر نماز تو معاف نہیں۔ جو بندہ رمضان میں جماعت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، غیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ اسے مسجد کی جماعت کی نماز کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ وہ پابندی اس کی رمضان کے علاوہ بھی رہے گی۔ اور جس بندے کے اندر کوتاہی رہی، جس بندے کے اندر جماعت کا اہتمام نہیں رہا، تو پھر سمجھیے کہ رمضان کے بعد اس کا کیا حل ہوگا، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ خیر یہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے اجازت دے دی کہ بھئی چلو کام کاج میں ہو، پوری روئے زمین کو اللہ کے نبی کے لیے مسجد بنا دیا کہ جہاں آپ چاہتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ دوسرے مذہب میں عبادت کے لیے عبادت گاہ مخصوص ہے، آپ کو عبادت کرنی ہے چرچ میں جائیے، آپ کو عبادت کرنی ہے مندروں میں جائیے، پوجا پاٹ کرنی ہے۔ لیکن اسلام ایسا صاف ستھرا مذہب ہے، اسلام میں اتنی آسانیاں دے دی کہ بھئی عبادت کرنا ہے تو اس کے لیے مسجد شرط نہیں ہے کہ مسجد میں آئیں گے تو ہی عبادت کر سکو گے یا وہی عبادت قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی کے واسطے سے یہ حکم ملا کہ پوری روئے زمین کو ہم نے آپ کے لیے مسجد بنا دیا، جہاں بھی آپ کا امتی نماز پڑھے گا اس کی نماز قبول کر لی جائے گی۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو پاک کیا اور اللہ نے عبادت گاہ سجدہ گاہ بنا دیا، تو جہاں جائیں نماز کا وقت ہو آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس ملک میں تو الحمدللہ اطمینان ہے کہ آپ کہیں بھی فیلڈ میں، میدان میں، کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر اطمینان سے نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ دوسری بعض جگہ بعض ملکوں میں اس پر سختی ہے، پابندی ہے، قانوناً جرم سمجھا جاتا ہے کہ آپ راستے میں، کسی میدان میں، کسی درخت کے نیچے، کسی پارک میں نماز نہیں پڑھ سکتے، کہ بھائی آپ کی عبادت گاہ میں جائیے۔ تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اطمینان والی جگہ میں رکھا ہے، اس کی قدردانی ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے پھر یہ بھی نہ ہو کہ آپ سڑک کو گھیر لیں،
راستے کے اندر راستے کو بلاک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، آنے جانے والوں کو، راہگیروں کو، گزرنے والوں کو تکلیف ہو، سب کا خیال رکھے۔ اسلام میں کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جس سے غیروں کو، دوسروں کو، مسلمانوں کو، اپنوں کو، پرایوں کو تکلیف ہو۔ اسلام بالکل سیدھا مذہب ہے، سادہ مذہب ہے، اس کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہے، اس کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے۔ آدمی جتنا نمازوں میں اللہ کے سامنے قریب ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ دولت تقوی سے مالا مال فرمائیں گے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضامندی ہے۔ ہم نمازی بھی اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، روزے اس لیے رکھتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے، مسلمان اس لیے بنے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی اس میں اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی حاصل کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ تقوی بھی دینا چاہتے ہیں، متقی بھی بنانا چاہتے ہیں، اور حالت ایمان اور حالت اسلام میں ہمیں دنیا سے جانا مل جائے، وہ بھی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ہمیں ملنے والا ہے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے دولت تقوی سے بھی مالا مال فرمائیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنانا چاہتے تھے، متقی دیکھنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ تقوی زندگیوں میں ڈال دے اور اس تقوی کا اثر پورے سال بھی باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ جمیع اعمال صالحہ کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔